السلام علیکم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایڈز یعنی HIV کے بارے میں جانیں گے۔ اس مرض کی دریافت سن 1981 میں ہوئی۔ ایڈز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی قوت مدافعت کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے ایک نظام دیا ہوا ہے جس کو قوت مدافعت کا نظام کہتے ہیں۔ جب کوئی بھی بیماری انسانی جسم پر حملہ آور ہوتی ہے تو یہ قوت مدافعت اس بیماری کو ختم کر دیتی ہے، اور ایڈز وہ مرض ہے اس کا جراثیم جب کسی انسان پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس انسان کی قوت مدافعت کو ختم کر دیتا ہے یا پھر کمزور کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں جب باہر سے کوئی دوسری بیماریوں کے جراثیم اس انسان کے باڈی میں داخل ہوتے ہیں تو قوت مدافعت کمزور یا ختم ہونے کی بنا پر وہ انسان مختلف بیماریوں کا شکار بن جاتا ہے۔ ایڈز کا مرض ایک وائرس کے ذریعے پھیلتا ہے۔ اس کے حملے کے بعد جو بھی بیماری انسانی جسم میں داخل ہوتی ہے نہایت سنگین اور مہلک صورتحال اختیار کر لیتی ہے۔ اس جراثیم کو HIV یعنی ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس کہتے ہیں۔ اس کو انسانی جسم کے مدافعتی نظام کو ناکارہ بنانے والا وائرس بھی کہتے ہیں۔ ایڈز کا یہ وائرس زیادہ تر خون اور جنسی رطوبتوں میں پایا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ جسم کی دوسری رطوبتوں یعنی تھوک، آنسو، پیشاب اور پسینہ میں بھی پایا جا سکتا ہے، مگر تھوک، آنسو، پیشاب اور پسینہ بیماری پھیلانے کا باعث نہیں بنتے، بلکہ یہ بیماری صرف خون اور جنسی رطوبتوں کے ذریعے ہی پھیلتی ہے۔ یہ وائرس کسی بھی متاثرہ شخص سے اس کے جنسی ساتھی میں داخل ہو سکتا ہے، یعنی مرد سے عورت، عورت سے مرد، ہم جنس پرستوں میں ایک دوسرے سے اور متاثرہ ماں سے پیدا ہونے والے بچے میں جا سکتا ہے۔ جنسی پھیلاؤ ترقی یافتہ اور افریقی ممالک میں اس بیماری کے پھیلاؤ کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ محترم سامعین، اب ہم دیکھیں گے کہ خون سے ایڈز کا پھیلاؤ کیسے ممکن ہے۔ خون کے اجزاء کے ذریعے ایڈز کی بیماری درج ذیل صورتوں میں پھیلتی ہے۔ جب ایڈز کے وائرس سے متاثرہ خون یا خون کے اجزاء کسی صحت مند انسان کو منتقل کیے جائیں، یا پھر جب ایڈز کے وائرس سے متاثرہ سرنج اور سوئیاں دوبارہ استعمال کی جائیں، وائرس سے متاثرہ اوزار جلد میں چبھنے یا پیوست ہونے سے مثلاً کان، ناک چھیدنے والے اوزار، دانتوں کے علاج میں استعمال ہونے والے آلات، باربر کے آلات اور جراحی کے دوران استعمال ہونے والے آلات بھی شامل ہیں۔ ایڈز کا وائرس متاثرہ ماں کے بچے میں حمل کے دوران، پیدائش کے وقت یا پیدائش کے بعد بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص بیان کیے گئے بیماری کے پھیلاؤ کے کسی ایک بھی طریقے سے گزرا ہے تو اس کو ایڈز کے جراثیم متاثر کر سکتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی عمر یا جنس سے تعلق رکھتا ہو۔ محترم سامعین، اب ہم ایڈز کی علامات کی بات کریں گے۔ ایڈز کی علامات ظاہر ہونے سے پہلے اس کا وائرس انسانی جسم میں کئی مہینوں یا پھر کئی سالوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔ جب کسی انسانی جسم میں ایڈز کا یہ جراثیم داخل ہو جاتا ہے تو تقریباً 6 ماہ کے بعد اس جسم میں اینٹی باڈیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب ایڈز کو کنفرم کرنے کے لیے ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو ان اینٹی باڈیز کی موجودگی کو ہی دیکھا جاتا ہے۔ اگر اینٹی باڈیز موجود ہوں تو یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ ایڈز کا مرض لاحق ہو چکا ہے، اور ایسا انسان دوسرے انسانوں میں اس بیماری کو منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ صلاحیت بیماری کے شروع میں یا پھر بیماری کے آخر میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین، اگر ایڈز کی علامات کی بات کریں تو شروع میں غیر محسوس معمولی زکام کی بیماری ہو سکتی ہے، جس پر عموماً ہمارے معاشرے میں دھیان نہیں دیا جاتا۔ اس کے بعد مریض مہینوں یا پھر کئی سالوں تک بالکل ٹھیک نظر آتا ہے، مگر رفتہ رفتہ وہ مکمل ایڈز کا مریض بن جاتا ہے۔ اور جب بات کریں اس کی بڑی علامات کی تو اس کی بڑی علامات میں مختصر عرصہ میں جسم کا وزن 10% سے کم ہو جانا، اور 1 مہینے سے زیادہ عرصہ تک اسہال یعنی دستوں کا رہنا ہے۔ بخار 1 مہینے سے زیادہ مسلسل رہے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ نشانیاں ہیں، لہٰذا کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جا کر مکمل ایڈز کے ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ محترم سامعین، ایڈز سے بچنے کے لیے مختلف احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے۔ جنسی تعلقات ہمیشہ اپنے جیون ساتھی تک ہی محدود رکھنے چاہیے۔ اگر جنسی ساتھیوں میں سے کسی ایک کو بھی ایڈز کا مرض لاحق ہے تو ڈاکٹر کے مشورے سے کنڈم کا استعمال کیا جائے۔ ٹیکہ لگوانے کے لیے ہمیشہ نئی ڈسپوزیبل سرنج کا استعمال کیا جائے، اور خون کا انتقال صرف اسی صورت میں کروائیں جب اس کی اشد ضرورت ہو۔ اگر زندگی بچانے کے لیے خون کا انتقال ضروری ہو تو اس بات کا یقین کر لیں کہ دیا جانے والا خون ایڈز یا پھر یرکان وغیرہ کے وائرسز سے مکمل طور پر پاک ہو۔ محترم سامعین، امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔